ورسولہ، اگر وہ حقیقت میں اس چیز پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، تو جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کے مصارفین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کن کو لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقی صدقہ، فرضی صدقہ نمبر 1 للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین نمبر 2 مسکینوں کے لیے ہے، نمبر 3 والعاملین۔ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے فقیر، فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اہل علم فقیر کو زیادہ بدحال قرار دیتے ہیں اور مسکین کو تھوڑی اچھی حالت والا قرار دیتے ہیں۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی محتاجی پر سوال کر رہا ہے، آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں، فقیر۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کچھ ایسے ہے کہ وہ شخص جو محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس محنت کے بعد بھی اس کی تمام جائز ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی، یہ مسکین ہے۔ ٹھیک، اور مسکین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے ہم پڑھ کے لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چپک چپک کے سوال نہیں کرتے۔ ٹھیک، اصل بات یہ ہے فقیر جو بھی سوال کر رہا ہے شرط یہ ہے کہ وہ واقعی غریب ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے اور سوال کر رہا ہے اور ہم اپنی عزت کی خاطر اس کو دے رہے ہو یا ان کو زکات نہیں رہتی۔ ٹھیک، ایک ہو گیا فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 والعاملین علیہا۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، اللہ کے نبی کے بعد میں بھی عاملین مقرر کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں سے جا کے زکات اکٹھی کیا کرتے تھے، ان کے علاقوں میں جا کے ہر جگہ جا کے لوگوں سے زکات لے کر آتے تھے اور پھر لا کے اس کو وقت کے جو کہنے کے حاکم وقت ہے ان کے حوالے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو چونکہ وہ محنت کر رہے ہیں، اس زکات میں سے ان کو ان کی تنخواہ، ان کی پیمنٹ، ان کو اس میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے، اس زکات کی رقم سے۔ ٹھیک، کتنے ہو گئے؟ 3۔ آگے آئے نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تعلیف قلوب کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے، اور تعلیف قلوب کے لیے مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے اور آپ کو اس چیز کی گارنٹی ہو کہ اگر آپ اس کو زکات یعنی مال دیں گے، کچھ پیسے دیں گے یا اس کو کچھ سسٹم کر کے دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں وہ پکا مسلمان ہو جائے گا، تو تعلیف قلوب کے لیے بھی زکات ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، کتنے ہو گئے؟ آگے آ جائیں، بکر رقاب، گردنیں چھڑوانے میں، گردن چھڑانا، کسی بھی بلا وجہ کا کیس ہوا، سزائے موت سنا دی گئی، اب وہ جیل میں پڑا ہے لیکن وہ بلا وجہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور آپ کو اس کی گارنٹی ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، نہیں ریالٹی ہو، جھوٹ نہ ہو، تو پھر زکات کی رقم سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا والغارمین وفی سبیل اللہ۔ اب غارمین، غارب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مقروض ہیں لیکن قرض ادا نہیں کر سکتے، وہ کاروباری لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا زمیندار ہیں، کوئی بھی معاملہ، لیکن وہ مقروض ہے۔ فور ایگزامپل آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک بندہ بیمار ہوا، اب اس کو آپریشن ہوا یا ڈاکٹرز نے اس کی بہت زیادہ فیسز لی، اب وہ بندہ مقروض ہے، اب وہ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن وہ قرض نہیں پورا کر پا رہا، تو پھر زکات میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ زکات ان مقروضوں کو نہیں دی جا سکتی جنہوں نے شادیوں پہ بے تحاشا فضول اور حرام خرچ کیا ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مقروض کو اپنی زکات دے دیں، تو آپ کس میں کر رہے ہیں تعاون؟ علی الاسم والعدوان۔ ٹھیک، پھر اسی طرح اگلی چیز وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور فی سبیل اللہ کا کنسپٹ بہت وسیع ہے، اس کے اندر ہر نیکی کے لیے، کیونکہ ہر نیکی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہر طرح کا وہ کام جس کو ضرورت ہو، فار ایگزامپل فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اسی طرح دین کے علم، دین کے طالب علم، دینی ادارہ اگر کوئی تعمیر ہو رہا ہے تو وہاں پر زکات لگتی، مسجد کو زکات نہیں لگتی، لیکن فی سبیل اللہ اگر مدرسہ ہے، اگر کوئی جامعہ ہے، اگر دین کے طالب علم اس طرح کے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو اس زکات میں سے کتابیں بھی لے کے دی جا سکتی، وہ آپ کا فرضی صدقہ بھی پورا ہوگا، آپ کا فرض پورا ہوگا، لیکن آپ کا فرض پورا ہونے کے ساتھ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، آگے عمل کیا جا رہا ہے، آگے پڑھائی جا رہی ہے اور آگے سے آگے چلا گیا وہ جاری ہو۔ ٹھیک، فی سبیل اللہ بہت وسیع ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز ہے وابن السبیل، آخری 8واں مصارف، بس صرف وہ کون ہے؟ مسافر۔ اپنے گھر میں وہ امیر ہی کیوں تھا، جو بھی تھا، لیکن چونکہ وہ
مسافر ہے, دوسرے علاقے میں ہے, یا کوئی گم ہونے والا ہے کسی دوسرے علاقے میں, اب زکوٰۃ کی رقم میں سے اس پر خرچ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کے گھر تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے. تو فرمایا فریضۃ من اللہ, یہ کسی بندے کی باتیں نہیں ہے, یہ کسی بندے نے تمہیں رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں دی ہے, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, اور اللہ بڑا جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. اب دیکھیں اس سورت کے اندر اسپیسیفکلی ایک تو توبہ کا ذکر بار بار ہوا, اسی طرح پہلے ایک دفعہ ذکر ہوا کہ جو لوگ اپنا مال سمیٹ کے رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں نہیں رہتے, دنیا کے ہر کام کے لیے ان کا مال نکل رہا ہے, جہاں تعریف ہو رہی ہے, جہاں عزت ہو رہی ہے, وہ ان کو دے رہے ہیں. اصل محتاج, اصل فقیر اللہ رب العالمین نے خود ایکسپلین کیا. دیکھیں جب یہاں پہ فرمایا فقراء, مسکین, عامل, تو یہاں پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ جو آپ کو جاننے والے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, کام والے جو آپ کے ملازم ہوتے ہیں, آپ زکوٰۃ کے بدلے میں ان سے کام نہیں کروا سکتے. ہمارے یہاں ایک کنسپٹ بن جاتا ہے, کچھ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام والی ہے ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں اور اس کے بدلے میں وہ ہمارا کام کرتی رہے, تو آپ کو زکوٰۃ تو نہیں ہے, وہ تو آپ نے اجرت دی اس نے کام کی. ٹھیک, اور زکوٰۃ دینے کے لیے چھان بین ضروری ہوتی ہے, تحقیق ضروری ہوتی ہے, چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. صرف جاننے والے نہیں, ان لوگوں تک بھی پہنچنا ضروری ہوتا ہے جن کی ہماری جان پہچان نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ بہت بڑا اور بہت اہم فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فرض کو بھی صحیح طریقے سے حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے. اور وہ اذیت کیسے دیتے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی تو کانوں کے کچے. کیوں؟ اصول اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں, وہ اصول, یہ تو کام ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی بات کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے, یقین کر لیا کرتے تھے. تو لوگ اللہ کے نبی کا گویا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو کان ہے, یہ تو کانوں کا کچا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اللہ کے نبی, آپ ان کو بتائیے اللہ کے نبی کے کانوں کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ تمہارے جھوٹی باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں. اور فرمایا اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر یقین کرتا ہے, اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دے, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کرے اگر ان کے اندر ایمان ہے. الم یعلموا انہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے, اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے. کہہ دیجیے تو مذاق اڑاؤ, بے شک اللہ ان باتوں کو ضرور باہر نکال دے گا جن سے تم ڈرتے ہو, اور بے شک اگر تم ان سے پوچھے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے کہ تم اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ ہی رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو, بہانے مت بناؤ, بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب بھی دیں گے. وجہ کیا ہے کہ وہ مجرم تھے. اور فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں بعض سے ہیں. اب منافقوں کی کوالٹیز گنوائی جائیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. لبادہ دین کا اوڑا ہے, لبادہ دین اسلام کا اوڑا ہوا ہے, لیکن حکم کس کا دیتے ہیں؟ برائی کا. سپورٹ کس میں کرتے ہیں؟ حرام کام میں. اور فرمایا نیکی سے منع کرتے ہیں, دین سے روکتے ہیں, نیکی سے منع کرتے ہیں, اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. فرمایا نسوا اللہ, ایسے لوگ اللہ کو بھول گئے, فنسیہم, تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں تو اپنی بے ہوش نہیں ہے, ہم اتنا الجھے پڑے, ہم اتنے ذلیل ہوئے پڑے اپنے ڈیلی روٹین کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں نا, پھر اللہ ان کو ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیتا ہے. پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کتنا مال آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. وہ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اصل میں منافق ہی نافرمان ہیں. المنافقین هم الفاسقون, منافق اصل نافرمان ہے.
اور فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے اور کافروں سے بھی وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا ہی حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہوگی، اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ ایسا عذاب ہے جو ٹھنڈا نہیں ہوگا، ایسا عذاب ہے جو ہلکا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، اور فرمایا مال اور اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا جس طرح ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے فضول باتیں کی، جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی تھی، یہ لوگ اپنے اعمال، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے۔ کون سے لوگ؟ قوم نوح، فرمایا عاد اور ثمود، اور مدین والے یعنی قوم شعیب، اور الٹی ہوئی بستیوں والے۔ الٹی ہوئی بستیوں والے کون ہیں؟ قوم لوط۔ اور فرمایا ان کے بعد رسول دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا جو ان پر ظلم کرتا، لیکن ایسے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اور میں آج چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی دوستیاں، کیا ہم اپنے دوستوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں یا پھر ہم ان کو گناہوں سے جوڑتے ہیں؟ فرمایا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی آپس کی محبت کی مثال ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے، جس کے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے جسم کو بخار ہو جاتا ہے، پورے جسم کو بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم آپس میں ایسے رہتے ہیں؟ ایک بیمار ہے، ایک پریشان ہے، ایک دکھ میں ہے، ایک اذیت میں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کی کیفیت کو اور ہم اس کے دکھ اور غم میں برابر کا شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایک طرف منافق تھے، ان سے جہنم کا وعدہ ہے، ایک طرف مومن ہے جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ فرمایا ان میں ہمیشہ رہنے والے پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشہ کے باغوں میں ہوگی، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ آپ اس مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ خواتین جن کے شوہر ان سے ناراض ہوتے ہیں، وہ شوہر ان کو عالیشان گھر دے دے، عالیشان ماحول دے دے، کھانے کے لیے عمدہ سے عمدہ سامان دے دے، لیکن وہ ان کو نہ بلائے، نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف دیکھنا پسند کرے، کیا عورت کے لیے وہ عالیشان محل وہ محل رہے گا؟ کیا وہ ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکے گی جب ناراضگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت میں جنت کی ساری نعمتیں تو ملے گی، اس کے ساتھ جو تمہیں سب سے بڑی نعمت ملے گی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر تمہیں یہ نہیں خوف ہوگا کہ نہیں میرا رب نہ ناراض ہو جائے، کہ وہ ناراض ہو کے مجھ سے کوئی نعمت نہ چھین، وہ رب ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل کامیابی بھی یہی کامیابی ہے، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر، ان پر سختی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوٹ کر جانے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بے شک انہوں نے کفر کی بات کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک لڑائی میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول سے پوچھا، سنا وہ بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہے۔ اور کہنے لگا جب ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلت والے کو یہاں سے نکال دے گا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے آپ کو عزت والا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ من ذلک ذلت والا کہا،
اور کیا کہنے لگا کہ عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں اتاری اور فرمایا بات خود کی ہے. کہنے لگے ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ کے نبی کے پاس زید بن ارقم جاتے ہیں, جا کے ساری عبداللہ بن ابی کی شکایت لگاتے ہیں. عبداللہ بن ابی سے پوچھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اب زید بن ارقم بھی بڑے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری, فرمایا اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے پائی, اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. فرمایا اس رب نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا, بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا, اور اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو فرمایا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا, اور ان کے لیے زمین میں کوئی بھی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے, نیک ہو جائیں گے. پھر جب اس نے اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا. آج آپ اور میں یہ معاہدہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اور یہ دے دیا, ہم ایسے بھی کریں گے اور ایسے نوازی ہو جائیں گے, ایسے یہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو سب کچھ مل جاتا ہے وہ بخل کرتے ہیں اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا گیا جس میں وہ اس سے ملیں گے. اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے دل میں منافقت آ جاتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے ان چیزوں کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا, اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک ان کا راز اور ان کی سرگوشی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین, فرمایا وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر کو تانا دیتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے غزوہ تبوک, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک غزوہ تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں. آگے کون نکل گیا اللہ کے نظر میں؟ جن کا سامان سارے گھر کا ہے لیکن دکھنے میں تھوڑا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا لے کر آتے ہیں, دکھنے میں زیادہ ہے, لیکن اللہ نیتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلتیں دی. اسی طرح ایک صحابی ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صدقے کی آیتیں اتری ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے تھے. حضرت ابو مسعود انصاری پر فرما رہے بتا رہے جب اللہ نے فرما دیا نا کہ اب تمہیں اللہ کے راستے میں صدقہ زکات ہر طرح کا مال اس جنگ کے لیے جمع کرانا ہے, ہم نے کیا کرنا شروع کیا, ہم دن دہاڑیاں کرنا شروع کر دیا, ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے. اس طرح اجرت حاصل کرتے. ایک آدمی آیا, اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا, بہت زیادہ مال دیا. منافق پاس بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے, منافق کہنے لگے بندہ دکھاوا کر. اچھا اب ایک بندہ ایک اس کے بعد آتا ہے ایک ساتھ, اس نے تقریباً 2 کلو غلہ لا کے اللہ کے نبی کو دیا. 2 کلو تھوڑا سا سامان, تھوڑی سی چیزیں. اب وہ منافق پاس بیٹھے, کل کچھ نہیں ہے, جسٹ کمنٹ پاس کر رہے ہیں. کہنے لگے اتنے سامان سے بھلا جنگ ہوگی, اتنے سامان سے تو اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی ہے مومن تو خوش دلی سے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, اپنی محنت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے جو کرتے کچھ نہیں ہے سوائے کمنٹ پاس کرتے. ہم نیکی کریں گے تب بھی کمنٹ ہے, ہم اچھا کریں گے تب بھی, تھوڑا کریں گے تب بھی, زیادہ کریں گے تب بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اب دیکھیں وہ منافق ابو عقیل صحابی رسول ہے, دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جاتے ہیں ساری رات کی مدی کے کنویں سے پانی نکالتے ہیں, وہ بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں دیتے ہیں, ان میں سے چند کھجوریں نکال کے پوری کلو کی کلو کھجوریں کہاں مدے مقابل ایک بڑی قوم, ایک 600 کلومیٹر کا سفر, اور کلو کھجوریں مٹھی بھری کھجوریں لا کے اللہ کے نبی کو پکڑا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہوتے اور پکڑ کے سارے مال میں بھی کھیلتے, اور ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ اس کے بدلے میں تم سے جنت کے وعدہ ہے. جبکہ منافق جو باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم میں سے ہمیں دوسروں کو نہیں ڈھونڈنا, اپنے آپ کو چیک کیجیے کہیں میں باتیں بنانے والوں میں شامل تو نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو صرف بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسے کریں اور ایسے ہو جائے گا, اور ہم ایسے کر دیں گے لیکن کرتے کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آپ ان کے لیے
بخشش مانگی ہے یا ان کے لیے بخشش نہ مانگی ہے. اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اللہ کے نبی کے آگے آگے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب فوت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ جس نے ساری زندگی منافقت کی, آج اگر مر گیا, اب اگر آپ اس کے لیے 70 سے 100 دفعہ بھی استغفار کریں گے, فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اسی طرح ملتی ہے مثال ابو طالب کی. ابو طالب 40 سال رسول اللہ کے ساتھ, 40 سال سے بھی زیادہ ٹائم پیریڈ, لیکن دین اسلام قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, آپ اس کے لیے استغفار کرے نہ کرے برابر, بلکہ پابندی لگا دی کہ نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے. فرمایا انہوں نے ناپسند کیا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا, اور انہوں نے کہا, کیا کہنے لگے, قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. غزوہ تبوک میں نکلنا تھا, میں نے آپ کو بتایا فصلیں پک کے تیار تھی, گرمی بڑی شدید تھی, تو آپس میں ایک دوسرے کو منافق کیا کہہ رہے, نہ جاؤ گرمی بڑی شدید ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے جہنم کی آگ تو اس سے کئی زیادہ گرم ہے. کاش وہ اس بات کو سمجھ جائے جو اللہ کے, دیکھیں کیا آپ کو مجھے گارنٹی ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا کہ نہیں ان کو جہنم کی ہوا نہیں لگ رہی, ان کو جنت میں ٹکٹ مل گئی ہے, لہٰذا اگر یہ بیٹھ بھی جائیں گے گھر تو کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ اللہ نے فرمایا صحابہ کو فرمایا کہ آپ ان کو بتائیے جہنم کی آگ بڑی گرم ہے, اللہ کے عذاب کے ڈر سے بھی نکلنا ہے. اور فرمایا بس چاہیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, فرمایا اب چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسے, بہت زیادہ روئے, اس کے بدلے جو وہ عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم وہ جانتے ہو نا جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ ہونا شروع کرو. آپ اور میں بہت زیادہ بلا وجہ کہنے لگاتے ہیں, جبکہ آپ کو اور مجھے جنت کی ٹکٹ نہیں. ہاں ہنسنا مسکرانا بنا نہیں, لیکن غافل ہونے پہ پکڑ. پر فرمایا دیکھو اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے, پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کرے, تو آپ کہہ دیجئے میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے. بہت بڑا حکم آیا تھا. جو اس غزوہ میں جیش العسرہ کے اندر غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جائے گا, اب وہ ہمیشہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں جا سکتا. فوراً نکلنے کا حکم تھا نا, جس نے آپ مصیبت میں جو کام نہیں آ رہا بعد میں بھی کام آئے بے شک. اور فرمایا بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے والوں پر خوش ہو گئے, سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھنا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ابا جان کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اللہ تعالیٰ آسمان سے آئے تھے, اس نے اللہ کے نبی سے قمیص بھی مانگی, کیونکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی قمیص دی تھی. اللہ کے نبی کی قمیص میں دفن کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھوانے کی امید رکھی جا رہی, اللہ نے آسمانوں سے حکم نازل کر دیا. آج لاکھ دفعہ بھی کفن اپنا اگر ہم زمزم سے دھو لیں نا, ہم نے اپنے دل کو نہیں دھویا, ہمیں جہنم کی آگ سے ہمارا وہ کفن نہیں بچا سکے. ہم نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی, ہم خود ایمان کی طرف نہیں آئے. ہم لاکھ اگر چٹھے رکھ دیں, وہ آئی تھنک کیا کہتے ہیں اس کو عہد نامہ رکھا جاتا ہے, جب ہم نے عمل ہی کچھ نہیں کیا تو ہمارے کام کچھ بھی نہیں آئے گا جب تک ہم نے اپنے رب سے خود معافی نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرمانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, آپ نے تو اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا. بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. دیکھیے سبق یہ ہے, آپ کو اور مجھے آج یہاں سے یہ بات سمجھ کے اٹھتی ہے کہ اگر آپ اور میں اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے, ہم خود اللہ سے سچے دل سے معافی نہیں مانگیں گے اپنے مرنے سے پہلے, تو بڑے سے بڑا عالم رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. اگر وہ بھی آپ کو اور میرے لیے آ کے دعا مانگیں گے نا, جنازہ پڑھا دے گا, تو آپ کی اور میری بخشش کی گارنٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جنازے میں اتنا رش ہو گیا, جنازے میں فلاں علی نے جنازہ پڑھا دیا, بخشش پکی, ہمیں گارنٹی نہیں ہے. جب تک بندے نے خود معافی نہیں مانگی معافی نہیں ملتی.
اور پھر دیکھیں اصل سبق کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، آپ کو اور مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ہمارا دل صاف ہوگا کیونکہ ہمارا دل وہ جگہ ہے جس کو اللہ دے، وہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن جس دن ماں اور اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک وہ بندہ کامیاب ہوگا جس کا دل، جو اپنا سلامت دل لے کر۔ اور رمضان میں دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا تجھے ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں بھی سزا دے، ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ اور فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لو اور اللہ کے اس رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت والے آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اگر ہم دین کی مجالس سے پیچھے ہیں اور اتنا سمجھتے ہیں کہ مال دے کے کافی ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ سمجھتے نہیں۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا سامان لا کے اللہ کے نبی کے آگے رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو الٹ پلٹ کرتے جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور فرمایا تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ اتنا مال دیا، وہ چاہتے تو مال دینے کے بعد جنت کی گارنٹی پا لینے کے بعد گھر بیٹھ سکتے تھے نا، کہ مجھے تو جنت کی گارنٹی مل گئی، اب مجھے دین کے راستے میں نکلنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو لیکن یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بدنیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے تاکہ آپ ان کو اجازت دیں، اور فرمایا اور وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بہت جلد دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور فرمایا کون لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں دین کی مجالس سے، کون سے لوگ ہیں جو میدان جنگ سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے، نہ بیماروں پر کوئی حرج ہے، اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی رستہ نہیں۔ کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے بھی کر رہا ہے، لیکن نیکی تو کر رہا ہے نا، اس کو جوش دلانا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے، اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو تانے دے کر اس کو ڈی گریڈ کر کے اس کو پیچھے روک دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب وہ تیرے پاس آئے تاکہ تو انہیں سواری دے تو تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں۔ کچھ لوگ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دو جوان لڑکے، مال ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کام بھی کوئی نہیں مل رہا، تھوڑے بہت غلہ اناج تو دے دیا، لیکن اونٹ یا گھوڑا نہیں خرید سکتے، گدھا نہیں خرید سکتے۔ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے اوپر سواری دے دیجیے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر، لڑکوں کا ذکر قرآن میں کیا، فرمایا تولوا، وہ واپس جا رہے مڑ کے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں وہ، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ پیچھے رہ گئے، اللہ ہمارے پاس سواری ہی نہیں ہے۔ اور ایک ایک اونٹ پر 40 لوگ، 80 لوگ مقرر ہوئے، سواری اتنی تھوڑی تھی، لوگ بہت زیادہ تھے، ایک ہر بندے کے حصے میں آدھی کھجور کا ٹکڑا یا اس سے بھی تھوڑا آتا تھا کھانے کے لیے، کیونکہ وہ بہت لمبا سفر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اعتراض کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ تو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے سب کو خالص مومن بنائے۔